تو آپ انیشلی میڈیکل اسکول پیرنٹس کے کہنے پہ گئے تھے یا جی پیرنٹس ہیں نا ہمارے خواہش پیرنٹس، تھی؟ ہم تو اپنے پیرنٹس کی بات مانتے تھے، آپ پتہ نہیں آج کل مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ماننے والے پیرنٹس ضرور پیرنٹس مان لیتے ہیں. ہم اپنے والدین کی بات ماننے والی آخری اور اپنے بچوں کی بات ماننے والی اور ان سے ڈرنے والی پہلی نسل. ان کو غالب کے کافی سارے شعر بھی یاد ہیں، ذرا تم سناؤ بھی ڈاکٹر صاحب. کوئی بات نہیں، غالب کا نہیں، ہم شعر امتحان سناؤ. تو I feel like میں پھر سے 4 سال کی ہو گئی ہوں، بابا مجھے کہہ رہے شعر سناؤ. اور انہوں نے بڑا مال بٹورا ہے جی ان سب نے مجھ سے. اچھا، یہ پیسے لیتے تھے شعر یاد کرنے. اچھا نہیں یہ ایگزیکٹلی دا سیم اسٹوری ود مائی ڈاٹر. میں نے کہا کہ چلیں کچھ اور کرتے ہیں، پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا ڈرتے ڈرتے، جیسے آج کل والدین ڈرتے ڈرتے بچوں کے پاس آتے ہیں. بٹ اچھا میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ سے جو ہے obviously آپ کے کام کے بارے میں بات کریں، آئیڈیا کیا تھا، کہاں سے آپ نے شروع کیا، بٹ اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں، آپ کی فیملی کے بارے میں بات کریں. تو ذرا ہم شروع سے شروع کرتے ہیں. تو اسی سے شروع کر لیں کہ میں ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا. جب میں پیدا ہوا اس وقت وہاں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کے لیے حیرت زدہ ہونے والی بڑے آدمی چھوٹے شہروں میں پیدا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں وہ کسی نے کہا نا، وہ گاؤں میں گیا کہ اس گاؤں میں کوئی بڑا آدمی بھی پیدا ہوا، کہتا نہیں یہاں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. بعد پتہ لگا کہ آپ فیصلہ آباد کے بعد میں بڑا ہوتا. تو وہاں سے ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھے ہم. لائل پور کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، لائل پور کے قریب ایک اور گاؤں، ایک چھوٹا سا قصبہ. اچھا کیا نام تھا اس کا؟ کمالیہ. کمال کے لوگ پیدا. سبحان اللہ. کمالیہ دا کھدر ہے. تو وہاں پر ٹاٹ کے اسکولوں میں ہم نے پڑھا. ہم جب پھر بڑے ہوئے نا تو لوگ بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں آتے تھے، کہتے تھے ہم ایچیسونین ہیں، ہم ابدالین ہیں، ہم پٹیرین ہیں. تو ہم کہتے تھے ہم ٹاٹین ہیں. واہ کہ ہم ٹاٹ کے اسکول سے آئے. تو بہرحال وہاں سے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کمال بات کی آپ نے کی. یہ ہنسی ہنسی میں ہے مگر یہ کمال بات ہے کہ جو بھی آپ کو باری تعالیٰ دے اس پر فخر کرنا چاہیے. کیا کیا. اور نہیں پہلے تو کئی مہینے ان کو سمجھ نہیں آئی. اب ہم نے ٹاٹین کو بھی نا ذرا تھوڑا سا جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا ٹاٹین. وہ سمجھا کہ شاید یہ پتہ نہیں کہاں کا کوئی اسکول ہے. کوئی ایٹسن سے بھی اوپر. آپ نے ایچیسونین کو بتایا ہوگا، اس سے تو نہیں پتہ لگا ہوگا. 2-3 4 مہینوں کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو پھر ان کو تو مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ٹھیک ہے، وہ آپ بڑے اسکولوں میں والے بھی بہت اچھے بچے ہیں ہمارے، ونڈرفل فرینڈس. بٹ دا پوائنٹ یہ ہے کہ محنت جو بھی کرے تو وہ کہیں بھی، ہمارے بزرگ جو تھے وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھے تھے، ہم تو پھر بھی کمرے میں بیٹھ کے پڑھے. درست کریں. تو یہ علم ایسے ہی ہوتا ہے، ایک نسل اگلی نسل، اس سے اگلی نسل ترقی. اب الحمدللہ کہ میرا بچے جو ہیں اب وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھے. تو یہ تو خدا کی دین ہے، جو جس کو وہ چاہتا ہے. اصل چیز تو حصول علم ہے. حصول علم ہے، یہ جستجو اور کمفرٹ مل جائے تو اچھی بات ہے. اور اپنے ماضی سے آپ چھپنا نہیں ہے. اس ماضی کو لے کر آئیں تاکہ لوگ انسپائر ہوں. وہ بچے جو آج بھی 2 کروڑ بچے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسکول نہیں جاتے، تو ان بچوں کو بھی تو آپ نے حوصلہ دینا ہے اپنی مثال دے کے. تو وہاں سے شروع ہوئے. پھر گورنمنٹ کالج لاہور کا آپ نے نام سنا ہوگا. آج کل تو آپ لمس میں پڑھتی ہیں، کس زمانے میں یہ لاہور لمس سے زیادہ اس کی شہرت تھی. تو لمس کا تو وجود نہیں تھا، تو پورے پاکستان سے بچے کمپیٹ کرتے تھے کہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے، جی میں آ سکے، راوینز ہونا. علامہ اقبال راوین تھے، اور اس طرح پیطرس بخاری تھے، فیض احمد فیض تھے، صوفی تبسم تھے. اور کرکٹ میں دیکھ لیں آپ، فوج میں دیکھ لیں آپ، سول سروس میں دیکھ لیں آپ، تجارت میں دیکھ لیں، کئی وزیر اعظم وہاں سے نکلے. آپ نے جی سی میں کیا پڑھا؟ ایف ایس سی ہم نے کی. میں نے ایف ایس سی کی. اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل کے چند قدم کے فاصلے پہ انارکلی ہے. انارکلی کی رنگینیاں دیکھتے ہوئے ہم پھر اس کے ساتھ ہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر 5-6 سال گزرے، وہاں پر ایم بی بی ایس کیا. تو پھر اس کے بعد کئی جانے کا مطلب یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ بہت بریلینٹ ہے. کنگ ایڈورڈ از دی بیسٹ، رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹاپ نوچ. تو بہرحال وہاں پہ گئے تو پھر اچانک جب وہ پاس کر لیا ایم بی بی ایس، تو احساس ہوا کہ بھئی یہ تو کام ہمارے بس کا نہیں ہے.
ظاہر ہے ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا, آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. نہیں لیکن پاس تو کر لیا نا. پاس کر لیا میں نے, ہاؤس جاب بھی کیا. نہیں تو آپ انیشلی میڈیکل اسکول پیرنٹس کے کہنے پہ گئے تھے یا؟ جی پیرنٹس ہیں نا ہمارے پیرنٹس, تھی ہم تو اپنے پیرنٹس کی بات مانتے تھے, آپ پتہ نہیں آج کل مانتے ہیں کہ نہیں. یہ ماننے والے پیرنٹس ضرور پیرنٹس مان لیتے ہیں. تو بہرحال چوائس آن اے لائٹر نوٹ ہی وہ ہم کسی جگہ کسی نے بڑے مزے کی بات لکھی, انہوں نے کہا ہم اپنے والدین کی بات ماننے والی آخری اور اپنے بچوں کی بات ماننے والی اور ان سے ڈرنے والی پہلی نسل. لیکن خیر دعا ایسی نہیں ماشاء اللہ آپ جیسے بچے تو ہیں وہ تو ہمارا مستقبل جیسے میں نے کہا. تو بہرحال وہاں جا کر پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے. تو مجھے فرینکلی اچھا لگنے کی بات نہیں ہے, لیکن میں اس میں, ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جو کام کروں اس میں ایک بڑے مقام پہ پہنچوں, تو وہ میرے دل کی آواز نہیں تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ بس ٹھیک ہے یہ چلتا چلا جائے گا, لیکن جو ایک ایکسیلنس ہے نا اس کی پرسوٹ, اس حوالے سے میں شاید بہت بڑا ڈاکٹر نہ بن سکوں. تو یوں پھر میں نے کہا کہ چلیں کچھ اور کرتے ہیں. پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا ڈرتے ڈرتے, جیسے آج کل والدین ڈرتے ڈرتے بچوں کے پاس آتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی مجھے آپ کے کہنے پہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, اب مجھے ایک اور موقع دیجیے, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بھی مطلب ہے کہ بڑا دل رکھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, now this is your life. اچھا یہ انہوں نے کہا کہ بات اس لیے کہ اس زمانے کے بزرگ جو تھے عموماً وہ تو بس فیصلہ سنا دیتے تھے. فیصلہ انہوں نے پہلے سنا دیا, نہیں تھے جب فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہا آپ نے ڈاکٹر بننا, وہ ہم بن گئے. تو جب بن گئے تو میں نے کہا کہ جی اب اس میں بہت آگے نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا پروفیشن ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, نیک نامی ہے, تو آپ اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لیں, مجھے تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا آپ کر نہیں پائیں گے. میں نے کہا میں CSS کا ایگزام دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے تو فزیولوجی, اناٹمی, بایو کیمسٹری پڑھی ہے, یہ تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کر نہیں پائیں گے, لیکن واپس لوٹ کے پھر ادھر ہی آؤ گے. تو لیکن 1 سال ہے تمہارے پاس, تم چاہتے ہو اپنی زندگی 1 سال ضائع کرنا تو کر لو. تو بہرحال وہ پھر ایک چیلنج بن گیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں جو ہمارے چھوٹے شہر ہوتے تھے نسبتاً مضافات, وہاں یہ جو CSPs ہوتے تھے اس کا بڑا رجحان تھا, اس لیے کہ اس سے پاور آتی تھی, آج بھی ہے سر. دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج بھی بچے کہتے ہیں, تو پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ پتر CSS کا. نہیں ہمارے والدین نے کہا نہیں, ایک تحفظ ہے, میڈیسن ہے, اس میں شرافت ہے, اس میں آپ خدمت کا مختلف طرح کا گھرانہ تھا. جی بالکل. اور پھر میرے ماموں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, سائیکیٹرسٹ تھے, وہ شاید آپ نے نام سنا ہو, ڈاکٹر رشید چودھری. جی. تو وہ پھر گھر میں ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا, تو وہ میری والدہ کے نزدیک میرے ماموں سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا. تو وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ اگر کچھ بننا ہے تو رشید بن کے دکھاؤ. تو وہ ان کا نام تھا. تو وہ پھر وہ ویسے بھی خواتین جو ہے عموماً لائٹر نوٹ پہ بات کرو, یہ ناراض ہو جائے گی کہ ان کا بھائی دنیا کا بہترین انسان اور شوہر کا بھائی دنیا کا بدترین انسان. نہیں آپ اس کو ترمیم کر لیں کہ ان کا بھائی دنیا کا بہترین انسان اور شوہر جو ہے, اور نہیں شوہر کا بھائی بہترین انسان نہیں, بدترین نہ کہیے. اچھا تو یوں پھر میں نے ان کو کنونس کر لیا کہ میں CSS کا ایگزام دینا چاہتا ہوں, اور پھر میں نے CSS کے ایگزام کی تیاری کی, اور پھر وہ دن رات ایک کیے. تو کوئی 8-9 مہینے کا ٹائم تھا میرے پاس. آپ کے ذہن میں کچھ تھا کہ اچھا میں نے فورن سروس میں جانا ہے, یا میں نے اس میں اس وقت تو یہی تھا کہ بھئی ٹاپ پوزیشن لینی ہے, اور سول سروس جو ہماری آج کل ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, اس میں جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جا, اور پھر اب وہیں پہ آپ نے کتنی دیر جو ہے میں سلیکشن ہو گئی, پھر 15-16 سال وہاں کام کیا. تو وہ آپ صحرا سمجھتی ہیں نا, صحرا کیا ہوتا ہے؟ ڈیزرٹ. ٹھیک ہے. ڈیزرٹ میں جائیں نا تو ننگے پاؤں جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سول سروس میں ہم نے 17 سال ننگے پاؤں صحرا نوردی کی. اب آپ کو پھر سمجھانا پڑے گا آج کل کے بچوں کو. تو یہ ان کو غالب کے کافی سارے شعر بھی یاد ہیں, تم سناؤ بھی ڈاکٹر صاحب. فیل لائک میں پھر سے 4 سال کی ہو گئی ہوں, بابا شعر سناؤ. اور انہوں نے بڑا مال بٹورا ہے جی ان سب نے مجھ سے. اچھا, یہ پیسے لیتے تھے شعر یاد کرنے. نہیں یہ ایگزیکٹلی سیم اسٹوری ود مائی ڈاٹر. میں بھی اس کو شعر سناتا تھا, تو وہ یاد کروایا 1-2 شعر. تو جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ ان کو کہتی تھی میں شعر سناؤں آپ کو, تو میں 100 روپے لیتی ہوں سنانے کا.
چاچا ہمیں یہ والا بزنس آئیڈیا نہیں آیا, ہم صرف ان سے لیتے تھے. انہوں نے تو بہت پیسے کمائے. انہوں نے مجھ سے